حجہ کا عشرہ یعنی قربانی کا مہینہ سٹارٹ ہے۔ لوگ حج عمرہ پہ ماشاءاللہ جا چکے ہیں، کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے حج کو قبول کرے۔ اور یہ 10 عشرہ جو ذی الحجہ کا ہوتا ہے، اس میں جتنا زیادہ ذکر کیا جائے، اذکار کیے جائیں، ہمیں اتنا ثواب ملتا ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اذکار کرنا چاہیے۔ تو اپنے کمر کو کس لیجئے اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے۔ کچھ کلمات ہوتے ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔ تو آج میں جو اپنی انجمن میں جس ٹاپک پر بات کروں گی، اللہ کے ذکر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ آج اپنی محفل میں اللہ کے ذکر کے بارے میں کچھ باتیں پیش کروں گی، اور اس وقت اپنی انجمن کے بعد جو آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے یہی فرمایا ہے کہ مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکریہ ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مجھے جیسا سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی رہتا ہوں۔ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلے یاد کرتا ہوں، اور کسی جماعت میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اس وقت آپ دینی انجمن میں سن رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے ذکر کی ہی مجلس ہے۔ اس لیے آیت پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اس ذکر خیر میں شامل ہونے کی وجہ سے آپ کو کیا رتبہ حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے راستوں میں پھرتے رہتے ہیں، وہ اہل ذکر کو ڈھونڈتے ہیں، اور جب لوگوں کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، آؤ، اور آسمان تک اپنے پروں سے انہیں ڈھانک لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں تیری پاکی اور بڑائی بیان کر رہے ہیں اور تیری تعریف کر رہے ہیں۔ تو پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں واللہ وہ آپ کو دیکھے نہیں ہیں۔ تو پوچھتا ہے کہ اگر مجھے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تب تو اور زیادہ عبادت اور بڑائی اور پاکی بیان کرتے۔ پھر پوچھتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ جنت مانگتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں پروردگار انہوں نے دیکھا تو نہیں ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ اگر دیکھ لیں تو کیا کریں گے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تب اسے اور زیادہ چاہیں گے۔ پھر پوچھتا ہے کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اگر دیکھے ہوتے تو کیا کرتے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اس سے اور دور بھاگتے اور ڈرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب گواہ رہو کہ میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ تب ایک فرشتہ کہتا ہے کہ فلاں شخص ان میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک ضرورت کے لیے آیا تھا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جن کا ساتھی بدنصیب نہیں رہے گا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ کے ذکر کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا ذکر کیا ہے۔ یوں تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے سب سے اہم نماز ہے، لیکن نماز کے سوا بھی اللہ کا ذکر کسی بھی وقت سوتے، بیٹھتے اور لیٹے ہوئے اور کام کرتے ہوئے کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ وضو سے ہوں۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل اور بہترین کلمہ 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ واللہ اکبر۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن پر آفتاب نکلتا ہے، یعنی ان کا ثواب دنیا کی ساری دولت مل جائے تو ان سے بھی بہتر ہے۔ اور انہی سے روایت ہے کہ جو شخص صبح اور شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے وہ قیامت کے روز ایسے آئے گا کہ اس سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا مگر جس نے یہی کلمات سویرے اور شام پڑھے ہوں۔ اور انہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے اللہ کو بہت پیارے ہیں اور زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد نکلے۔ اس وقت ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ عنہا اپنی جانماز پر بیٹھی تھیں۔ جب کچھ دھوپ ہوئی تو آپ واپس آئے، دیکھا کہ جویریہ ابھی بھی جانماز پر ہی ہے۔ آپ نے پوچھا تم اس وقت سے ایسے ہی ہو؟ جویریہ نے جواب دیا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمے کہے ہیں، اگر انہی وزن کر دیا جائے تو اب تک تم نے جو پڑھا ہے ان سے زیادہ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھا دے جسے تجھے یاد کرتا رہوں اور تجھ سے دعا کرتا رہوں، تو اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار یہ تو تیرے سبھی بندے کہتے ہیں، ایسی چیزیں سکھا دے جو صرف میرے لیے ہو۔ اللہ نے فرمایا اگر 7 زمین و آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں تو لا الہ الا اللہ ان سب کو لے کر جھک جائے گا۔ سوچیے کتنے آسان کلمات ہیں، سب آسانی سے یاد بھی کیے جا سکتے ہیں، بس توجہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اور بھی چند کلمات آپ کو بتاؤں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا رہا تھا اور اپنے من میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ میں تمہیں جنت کا ایک خزانہ بتا دوں؟ میں نے کہا ہاں یا اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے یہاں ایک خادمہ کے لیے گئیں۔ اس وقت آپ موجود نہیں تھے۔ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہہ کر آ گئیں کہ جب ابا آئیں تو ان کے سامنے میری درخواست رکھ دینا۔ آپ تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی درخواست آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ اسی دن عشاء کے بعد رات گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں پہنچے۔ اس وقت وہ بستر پر سو رہی تھیں اور حضرت علی بھی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم دونوں بستر پر سونے جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے بہتر ہے۔
میں آپ کو ایک اور ذکر بتا کر اپنی انجمن ختم کرنے کی کوشش کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر روزانہ 100 بار پڑھتا ہے، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کی 100 گناہ مٹا دی جاتی ہے، اور اسے پورے دن شام تک شیطان سے پناہ رہتی ہے، یعنی وہ شیطان کی پناہ سے میں رہتا ہے۔ یہ چند کلمات ایسے ہیں جو اذکار ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے، ہمیشہ ان اذکار کا ہمیں اہتمام ہر مہینے ہر دن صبح و شام کرنا چاہیے، کیونکہ اس اذکار کو بتا کر کے سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے کلمات کی کتنی اہمیت ہے، ان چھوٹے چھوٹے سے کلمات ہیں لیکن ان کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ اور ذی الحجہ کا عشرہ جو 10 دن ہوتے ہیں، ان میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ اذکار کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر دن کی عبادت سے زیادہ ذی الحجہ کے ایام 1 سے 13 تشریق تک 13 دن تک کے ایام جو ہوتے ہیں، ان میں آپ جتنا اذکار کریں گے، جتنا ذکر و اذکار کریں گے، جتنی عبادت کریں گے، وہ عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند آتی ہے۔ اور ان ایام میں ہمیں جو دعا پڑھنی چاہیے وہ ہے لا الہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ چھوٹے سے ہی اذکار ہے لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو اہتمام کریے صبح شام ہر نماز کے بعد ان اذکار کو پڑھنے کے لیے، خود بھی پڑھیں، اپنی فیملی کو بھی تاکید کریں۔ اب ان چند باتوں کو پیش کرنے کے بعد میں اس امید سے آپ کے ساتھ رخصت ہو رہی ہوں کہ آپ ضرور ان چھوٹے چھوٹے آسان کلمات کو پڑھ کر اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے زیادہ سے زیادہ اذکار کرنے کی۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔